ایسی قوم اے میری قوم، اللہ کی راہ پر واپس آ جاؤ۔ جو دن میں ہی انسانوں سے بندر بن، ہم بھی انسان تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور بندر بنا دیے گئے ہیں۔ نہ زبان بول سکتے، نہ عقل کام کرتے، بس آنکھوں میں شرمندگی، دل میں پچھتاؤ اور چہرے پر اللہ کے غضب کی نشانی باقی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک ایسی قوم جو خوشحال تھی، دولت مند تھی اور اللہ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، تو مچھلی کا شکار کریں گے۔ ہاں، ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ ہم تو ایسے ہی ہفتے کو بھی مچھلیاں کھائیں گے۔ تو زمین و آسمان لرز اٹھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب رب دو جہاں نے فرمایا، ذلیل و خوار بندر بن جا۔ ہم بھی انسان تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور بندر بنا دیے گئے ہیں۔ رب دو جہاں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ کیا اب ہم ہفتے کو شکار نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ماننا چاہیے۔ ہم تو ایسے ہی ہفتے کو بھی مچھلیاں کھائیں گے۔ اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم بھی انسان تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور بندر بنا دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک ایسی قوم جو خوشحال تھی، دولت مند تھی اور اللہ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، ہم تو ایسے ہی ہفتے کو بھی مچھلیاں کھائیں گے۔ تو زمین و آسمان لرز اٹھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب رب دو جہاں نے فرمایا، ذلیل بندر بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اگلی صبح ان کے گھروں میں ہنسی کی آوازیں نہیں تھی، بس چیخیں، رونے کی صدائیں اور بندروں کے کربناک شور سنائی دے رہا۔ وہ اپنے پیاروں کو پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ یہ عذاب صرف ان پر ہی نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ جب انسان اپنی حدیں پار کرتا ہے تو رحمت عذاب میں بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ یہ ہے ان انسانوں کی کہانی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ بندر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور رب دو جہاں کی فرما بردار بھی تھی۔ اس قوم کو رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم نوازی کر رکھی تھی اس قوم پر۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی سے بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ ایک سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم بھی تھا۔ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی سے وقت گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو رب دو جہاں کی نافرمانی پر اتر آئی، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن رب دو جہاں نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا ہے۔ اس طرح رب دو جہاں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ رب دو جہان نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار کرنا بند کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود جالوں میں پھنستی، کناروں پر آ جاتی، اور باقی دن ایسے تھے کہ کم مچھلیاں آتی تھی، نہ ہونے کے برابر۔
اب چونکہ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کی شکار پر ہی تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک صرف آزمائش ہے، اگر یہ اس میں پاس ہو گئے تو ان کو بڑی سے بڑی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن کیا اب ہم ہفتے کو شکار نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ماننا چاہیے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں جمع ہو جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یوں شیطان نے اس قوم کو ورگلا لیا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی، اور تب بہت سارے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ہفتے والے دن شکار لگاتے، اتوار کے دن حوض خالی کر کے ان کو بیچ دیتے۔ Help me with this weight. By the gods, look at this catch. Bring it here. The coals are ready. اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیدار ہو کر شکار سے باز رہے، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے بعد دن شکار کرنے کے لیے مان گئے۔ ہم تو ایسے ہی ہفتے کو بھی مچھلیاں کھائیں گے۔ تو مچھلی کا شکار کریں گے۔ ہاں، ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کھلا چیلنج کرنے لگے، ہفتے والے دن شکار کرنے لگے، مچھلیوں کو پکڑنے لگے، ان کو پکڑتے، کھاتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اے میری قوم، اللہ کی راہ پر واپس آ جاؤ۔ اس کا اثر کچھ ایسے ہوا کہ اگلے دن ان خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ آخرکار کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بھائیوں دیکھو، ہمیں بندر بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازوں کو کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے۔
ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ رب دو جہاں نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، جو نہ کچھ کھا سکتے اور نہ پی سکتے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس عمل کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب میں سلامت رکھا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آج کے دور کے جو بندر ہیں، کیا یہ اسی نسل سے چلتے آ رہے ہیں یا پھر یہ کوئی اور بندر ہے؟ کیا اس نسل میں سے کوئی بندر ابھی تک موجود ہے؟ تو اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے جو بندر ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان میں سے آگے کسی نسل کو نہیں چلاتا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور رب دو جہان نے اس قوم کے نافرمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا۔ صرف وہ بچ گئے جو فرما بردار تھے، جو بندر بچے تھے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔